محرم الحرام کا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے یہ ان چار محترم اور باعزت مہینوں میں ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اس لیے کہ محرم کا پورا نام ہے محرم الحرام۔ حرام کہتے ہیں عزت اور حرمت والا، جس طرح مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام، اسی طرح یہ ہے محرم الحرام۔ اور چار محترم مہینے ہیں جن میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم نے اس بات کو سورہ توبہ میں ذکر فرمایا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 محترم مہینے ہیں، لہٰذا اس میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ ان 4 مہینوں میں 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ، اور اس سے پہلے جو گزرا ہے ذی الحجہ، اور اس سے پہلے جو گزرا ہے ذی القعدہ، اور ایک مہینہ ہے رجب۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ بڑی گڑبڑ کرتے تھے ان مہینوں میں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تاریخوں کو، تمام مہینوں کو ترتیب دے کر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب ان کو حرمت والے مہینے کیوں کہتے ہیں، یہ اشہر حرم کیوں ہیں؟ 2 وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں آپس میں قتل و قتال کرنا، جنگ و جدال کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا منع تھا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا، آپس کی لڑائی ہوتی تو لوگ رک جاتے تھے اور کہتے تھے ابھی حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، جب یہ مہینے ختم ہو جائیں گے پھر ہم دیکھیں گے۔ تو آپس کی لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں ان مہینوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا تھا کہ حرمت والے مہینوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں کوئی قتال نہیں کرنا، آپس میں جنگ نہیں چھیڑنی۔ حرمت والے مہینے گزر جائے پھر دیکھ لو۔ لیکن پہلے سے ہی لوگ ایسے ذہنی فطور والے چلے آتے تھے جو اپنے مطلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور نظام کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلا وہ دیکھتے تھے کہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے اور لڑائی بھی کرنی ہے، تو وہ گھما پھرا کر لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ رجب نہیں ہے، یہ تو ربیع الاول ہے، یہ رجب نہیں ہے، یہ تو شعبان ہے، یہ محرم نہیں ہے، یہ تو سفر ہے۔ تو سارا نظام تبدیل کر دیا تھا، محرم کو سفر کہہ دیا، ذی القعدہ کو ربیع الاول کہہ دیا، سارے نظام میں گڑبڑ کر دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ذی الحجہ میں مسلمانوں سے کہا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہی ہے، اور یہاں سے ترتیب وہ شروع ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ اب کوئی گڑبڑ اور مہینوں کا آگے پیچھے کرنا سب ختم ہو گیا۔ تو ایک تو وجہ یہ تھی حرمت والے مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہنے کی، اس میں لڑائی جھگڑا حرام تھا، یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ باقی نہیں رہا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان مہینوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا جرم بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہ اب تک باقی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں کچھ کو چنا ہے، فرشتوں میں کچھ کو منتخب کیا ہے، اپنی کتابوں میں قرآن کریم کو منتخب کیا ہے، سال کی راتوں میں لیلۃ القدر کو منتخب کیا ہے، دنوں میں جمعے کو منتخب کیا ہے، تو مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے حرمت کے لحاظ سے ان 4 مہینوں کو منتخب کیا ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کو۔ اور ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں ظلم مت کرو، ظلم۔ اب ظلم کیا چیز ہے؟ ہمیں اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ ہے کفر اور شرک۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا اور کفر سے اپنے آپ کو بچانا۔ قرآن کریم نے اس کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے۔ جو مشرک ہے نا وہ سب سے بڑا ظالم ہے، جو کافر ہے وہ کتنا ہی انصاف کرتا ہو لیکن اللہ کے یہاں وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت سے ٹکر لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر ہی ظالم ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے۔ نمبر 2،
اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ جب لوگوں پر اللہ نے عذاب بھیجا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ اپنے اوپر خود ظلم کیا کرتے تھے۔ نماز چھوڑنا ظلم ہے، گناہ کرنا ظلم ہے، اگر کوئی بندہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ظلم ہے، کوئی بندہ صحیح زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ظلم ہے، حج فرض ہونے کے بعد کوئی بندہ حج نہیں کر رہا ظلم ہے۔ تو یہ تمام نافرمانیوں سے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے، ورنہ ہم ظالم تصور کیے جائیں گے۔ اور قرآن کریم کی آیات آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود پار کرتا ہے، اللہ نے ہمیں ایک باؤنڈری دی، یہاں تک جانا ہے، اس کے آگے نہیں جانا، اس کے آگے منع ہے۔ اب کوئی بندہ کچھ پرواہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، وہ پرواہی نہیں کر رہا، جھوٹ بولے جا رہا ہے، اللہ کے حدود پار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ ظالم ہے۔ تو ظلم اور گناہ عام مہینوں میں گناہ ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کا گناہ جو ہے نا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہم ابھی حرمت والے مہینوں میں چل رہے ہیں، محرم حرمت والا مہینہ۔ ظلم کی تیسری قسم جو عام طور پر ہمارے یہاں صرف اسی کو ظلم کہا جاتا ہے، گناہ کو کوئی ظلم نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا کہ یہ نماز چھوڑ رہا ہے بڑا ظالم انسان ہے، یہ روزہ نہیں رکھتا بڑا ظالم انسان ہے، ظالم ہے، اللہ کے نزدیک ظالم ہے۔ تیسرا ظلم ہمارے یہاں ظلم تصور کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے کسی کا کسی پر زیادتی کرنا، یہ بھی ظلم ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی ظلم کہا ہے کہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور کتنے سارے اعمال ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم گنوایا ہے، مثلا کسی کی عزت پر حملہ کرنا ظلم ہے، کسی مسلمان کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ظلم ہے، کسی یتیم کا مال کھا لینا ظلم ہے، کسی کی زمین اور جائیداد اور مکان پر قبضہ کر لینا ظلم ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر کا سرپرست ہے، وہ اپنی بہنوں کو اور گھر کی خواتین کو جائیداد میں سے اور وراثت میں سے حصہ نہیں دے رہا، ظلم ہے۔ کسی نے کسی سے ادھار پیسہ لیا ہوا ہے اور وہ پیسے ادا کر سکتا ہے، لیکن بندہ سوچ رہا ہے کیوں دوں، ابھی کیا ضرورت ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، پیسے ہونے کے باوجود نہیں دے رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی کی ظلم، جس شخص کے پاس پیسے ہیں اس کے باوجود وہ پیسے ادا نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ظلم ہے۔ کسی کو ملازم رکھا، وقت پر تنخواہ نہیں دے رہے، کسی سے اجرت پر کام کروایا، اس بندے نے کام کر لیا، اب اس کو پیسے ہی نہیں دے رہے، یہ ظلم ہے۔ ان تمام ظلم سے بچنا پوری زندگی یہ ضروری ہے، لیکن کچھ مہینے، کچھ ایام، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اور جہاں پر گناہوں کی سزا بڑھ جاتی ہے، وہاں تو اپنے آپ کو نیکیوں میں کھپانا یہ بہت ضروری ہے، اور وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ محرم الحرام بھی انہی مہینوں میں سے ایک ہے۔ باقی عاشورہ کا جو دن ہے، 10 محرم الحرام کا دن، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے روزہ رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، دیکھا یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور اس وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے جو نجات دی تھی وہ عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، تو شکرانے کے طور پر وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھیں گے، تو عبادت کے اندر بھی مجھے یہودیوں کے ساتھ مشابہت پسند نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال میں رہا تو 10 کے ساتھ ہم 9 کا روزہ ملا کر رکھیں گے۔ اس لیے مستحب یہ ہے
ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ملا لیا جائے، یہ تو آگے یا پیچھے، بہتر یہ ہے کہ 9 کا روزہ ملایا جائے، ورنہ کم از کم 11 کا روزہ ملایا جائے۔ اگر کوئی 9 اور 11 نہیں ملاتا اور صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ 9، 10، 11 3 دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کریں۔